اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ان رسومات کا تعارف کرا رہا ہوں، ان رسومات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جن کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو فضول رسومات ہیں جن کی وجہ سے مذہب شیعہ کی بدنامی ہے، نہ کہ کوئی مذہب شیعہ کو اس سے رنگ لگتا ہے۔ تو ان رسومات میں سے ایک رسم ہے کہ جو ہر شب جمعہ ادا کی جاتی ہے بر صغیر میں، پاک و ہند میں۔ کیا وہ یہ ہے کہ ہر شب جمعہ ایک معجزہ پڑھایا جاتا ہے جس کا نام ہے لکڑ ہاڑے والا معجزہ یا مولا مشکل کشا کا معجزہ، جو بالکل بے بنیاد ہے، کسی معتبر کتاب میں نہیں ملتا، کسی معتبر محقق نے اسے نقل نہیں کیا۔ وہ چھوٹے موٹے کتابچے ملتے ہیں جن میں 10-15 کہانیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، 12 معجزے والی، 14 معجزے والی، اوپر لکھ دیا جاتا ہے کتاب، جبکہ اس میں ایک معجزہ بھی حقیقی نہیں ہوتا، وہ سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ تو آپ ان سے بچیں، کیونکہ میں نے مختلف کتب پڑھی ہیں، بہار و انوار میں معجزات دیکھے ہیں، اس میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، مناقب اہل بیت میں بھی تذکرہ نہیں ہے، اس کے علاوہ شرح نہج البلاغہ میں کچھ معجزات ہیں، اس میں بھی تذکرہ نہیں ہے، اس کے علاوہ معجزات آل محمد ایک کتاب ہے جس میں سارے معجزات ہیں، اس میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے جو اس میں موجود ہے۔ لکڑ ہاڑے والے معجزے کے متن بھی اس طرح کا ہے، اس میں توہین معصومین ہے کہ ایک بندہ ان کے نام پہ چری نہیں دیتا ہے تو وہ مردہ زندہ کر دیتے ہیں ان کا، اور ایک نہیں دیتا تو اس کا مار دیتے ہیں، جبکہ اس طرح سیرت معصومین کے بھی بالکل خلاف ہے یہ سارا متن بھی۔ اور میں اپنے بزرگان مومنین سے گزارش کروں گا، آپ اس معجزے کو ہرگز نہ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کی اجازت نہ دیں، یہ جھوٹ ہے، افسانہ ہے جو معصوم کی طرح منسوب کیا گیا ہے۔ تو اس طرح بار بار منسوب کرنا اور بار بار پڑھنا، یہ بجائے ثواب کے جھوٹ بولنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ بہت زیادہ احتیاط کریں، اس کو ہرگز آپ ماہ رمضان المبارک میں نہ پڑھیں، ورنہ روزہ بھی باطل ہو جائے گا، اور جنہوں نے سننا ہے، سن کر خاموش ہو جانا ہے اور کہنا کہ واقعی یہ ٹھیک ہے، تو ان کا روزہ ساتھ باطل ہو جائے گا۔ خوب، تو میرے محترم آپ ان سے بچیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی عالم دین سے، مقامی کسی عالم دین سے پوچھ لیں کہ کیا یہ معجزے جو کتابچے میں ملتے ہیں، کیا یہ کسی معتبر کتب میں ملتے ہیں یا نہیں۔ آپ محمد وآل محمد کے ہاتھوں پہ جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں، معتبر ہماری کتب میں موجود ہیں، ان میں سے کوئی معجزہ پڑھیں تو خوب ہے، وہ اچھا ہے۔ تو بجائے ایک فضول کہانی جس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے، جس کا کسی ہماری کتاب میں نہیں ملتی، تو لہٰذا آپ اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ آج سے تقریباً 2 سال قبل میں اس وقت تقریباً میں لمحہ پڑھتا تھا، قبلہ محمد حسن مطہری صاحب سے، میرے استاد محترم ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ کیا یہ معجزہ جو پڑھا جاتا ہے لکڑ ہاڑے والا، کیا یہ معتبر ہے یا نہیں، تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہ جھوٹی کہانی ہے، کوئی اس طرح کا کسی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا، تو نہ ہی یہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ محققین علماء نے اپنی کتب میں اس پر تھوڑی بہت بحث کی بھی ہے اور اس کی نفی بھی کی ہے۔ تو آپ بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، جو حقیقی معجزات ہیں وہ پڑھیں جن سے ثواب بھی ملے اور اپنے بچوں کو کوئی نہ کچھ سبق بھی ملے، تو وہ پڑھیں اور وہ پڑھائیں اپنے بچوں کو۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔